آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں سورہ یوسف کی تفسیر جاری ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل بیان ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو دو شاہی مجرم بھی بعد میں ڈالے گئے۔ ایک شاہی باورچی جس کا نام یونا تھا، اور دوسرا شاہی ساقی بادشاہ کو شراب پلانے والا جس کا نام مخلب تھا۔ دونوں نے خواب گھڑے یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے تبلیغ فرمائی، انہیں سمجھایا، اور بعد میں خواب کی تعبیر بتائی تو دونوں کہنے لگے کہ قالا انما نلعب ولم نر شیئا، ارے ہم تو ایسی ہنسی مذاق کرتے تھے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ قرآن میں ہے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے خواب دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، اب فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ اس وجہ سے کبھی اللہ والوں کا مذاق نہیں کرنا چاہیے اور ان کا امتحان بھی نہیں لینا چاہیے۔ آج یہ بھی ایک فیشن چلی ہے کہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں، جن میں ان کا مقصد جانکاری نہیں بلکہ امتحان زیادہ ہوتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ خواب کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتاؤں گا، تو ہر ایک سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے اور ہر ایک کے سامنے خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے۔ پہلے، بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہوں۔ دوسرے نمبر پہ عورتوں سے، وہ ناقص العقل ہوتی ہیں، ان سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اور جاہلوں سے، اگرچہ بہت ساری دنیاوی ڈگری لی ہو، مگر ان سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے جب تک کہ ان کے اندر دینداری اور دین کی معلومات نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ اپنے دشمنوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین تعلیم عطا فرمائی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، من رآ رؤیا فلا یقصها الا علی حبیب او لبیب، جو شخص خواب دیکھے، یعنی اچھا خواب، تو اس کو چاہیے کہ وہ خواب کو بیان کرے یا تو اپنے دوست کے سامنے یا پھر کسی عقل مند بندے کے سامنے۔ تو جو خواب کی تعبیر جانتا ہو ان سے پوچھا جائے۔ اہل سنت والجماعت میں اور خصوصاً اس امت کے علماء میں خیر التابعین حضرت سیدنا محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور تابعی ہیں، اور سید المعبرین کا لقب جنہیں ملا ہے۔ خواب کی تعبیر کے بتانے میں اس امت میں ایک امتیازی شان رکھتے تھے۔
وہ ایسی تعبیر دیا کرتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا تھا۔ اس کی دو مثالیں میں دیتا ہوں، صرف جو ہے ایک علمی لطف اٹھائیں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نے خواب میں ایک آدمی کو اذان دیتے سنا ہے۔ فرمایا وہ حج کرے گا، اس کی تعبیر یہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، حضرت خواب میں ایک آدمی کو اذان دیتے سنا ہے۔ اس کو فرمایا تیرے ہاتھ کٹیں گے۔ شاگردوں نے عرض کی، حضور اس نے بھی اذان سنی اور اس نے بھی اذان سنی، لیکن دونوں کی تعبیر مختلف کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا پہلے بندے نے جو اذان سنی اس کے اندر میں نے نیکی کے اثرات دیکھے، وہ بندہ نیک تھا، تو میں نے قرآن کی 2 آیتوں پر غور و فکر کیا۔ یہ جو نیک بندہ جس نے خواب میں اذان سنی، تو قرآن کی اس آیت جو 17ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ، لوگوں میں اعلان کرو۔ اس لیے میں نے یہ تعبیر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا بندہ جو آیا جس نے اذان سنی، اس کے حال پر نظر ڈالی تو بڑا بے عمل نظر آیا۔ تو 13ویں پارے کی سورہ یوسف ہی کی وہ آیت جو آگے آئے گی کہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ تو اس کے حالات دیکھ کر کے میں نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ایسے ہی محمد بن سیرین کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے۔ فرمایا تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں مال ملے گا۔ چند مہینوں کے بعد ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا، حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے۔ فرمایا نقصان اٹھاؤ گے، تمہیں ذلت ملے گی۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بھی آگ دیکھی، اس نے بھی آگ دیکھی۔ فرمایا پہلا جو بندہ آیا تھا جس نے خواب میں آگ دیکھی، اس نے ٹھنڈی کے موسم میں آگ دیکھی، اور ٹھنڈی کے موسم میں آگ چونکہ فائدہ دیتی ہے، اور یہ دوسرا آیا اس نے گرمی کے موسم میں آگ دیکھی، اور گرمی کے موسم میں آگ نقصان دیتی ہے۔ تو پہلے والے سے میں نے کہا تجھے فائدہ ہوگا، اور دوسرے سے کہا کہ نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ کتنے جو ہے اس میں باریک علم ہوتے ہیں، اور کتنی باریک بینی سے اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ ایک بڑا پیارا خواب سناتا ہوں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیاں تھیں اور بعد میں ایمان لے آئیں جب خیبر فتح ہوا، وہ سلام بن مشکم کے نکاح میں تھیں۔ جب ان کے نکاح میں تھیں، خیبر فتح نہیں ہوا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آ گیا ہے۔ خواب دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھیں اور خاوند کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے حضرت صفیہ کو اتنے زور سے تھپڑ لگایا کہ ان کے رخسار پر اس کا داغ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ تو جو ہے مسلمانوں کے سردار کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ایسی خواہش رکھتی ہے۔ بہرکیف اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا۔ اس وقت ان کا خاوند بھی قتل ہوا، اور حضرت صفیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئیں۔ جب وہ لائی گئیں اس کے بعد انہیں آزاد کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، وہ ایمان لے آئیں۔ تو چونکہ وہ خیبر کے سردار کی بیٹی بھی تھیں، اللہ کے رسول نے اتنا بڑا اعزاز بخشا۔ جب وہ نبی کے پاس آئی تو سرکار نے چہرے پر نشان دیکھ کر پوچھا، صفیہ یہ چہرے پر نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے پوری بات سنا دی کہ میں نے خواب دیکھا۔ جب وہ خاوند کو بتایا تو اس نے یہ بتایا کہ تو مسلمانوں کے سردار سے شادی کرنا چاہتی ہے، چاند سے یہی تعبیر ہے کہ تو عرب کے چاند سے شادی کرے گی۔
اللہ اکبر، ہمارے نبی واقعی عرب کے چاند ہیں، عجم کے سورج ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرمایا، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھیے مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خواب کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو بتائی گئی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب جس نے فجر کے قریب قریب دیکھا ہے تو اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ رات عشاء بعد فوراً دیکھا، پھر آدھی رات دیکھا، پھر جو ہے فجر کے قریب قریب دیکھا، تو جتنے رات دیر میں خواب دیکھا اتنے جو ہے اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اس تعلق سے پھر کبھی بات چیت ہوگی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک کو بتایا کہ یونا جو باورچی ہے اس کو تو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور جو شاہی ساقی ہے وہ اپنے عہدے پر پھر سے فائز کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے شاہی ساقی، جس کو آپ نے یقین ہوا کہ یہ بچ جائے گا، اس کو فرمایا، وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے فرمایا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے شاہی ساقی مخلف سے فرمایا کہ جب جاؤ تو اپنے آقا یعنی عزیز مصر سے یا بادشاہ سے، صحیح یہی ہے کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ اس نے تفتیش کے لیے جیل میں ڈال تو دیا ہے مگر وہ بھول گیا ہے، تو اسے یاد دلانا کہ وہاں ایک بے گناہ شخص کئی سالوں سے ہے، مگر باہر نکلتے ہی یہ شاہی ساقی مخلف یہ بھول گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو شیطان نے اس کو اپنے رب یعنی بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک جیل کھانے میں رہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام 7 برس مزید قید میں رہے، اور 5 سال پہلے کے، تو ٹوٹل 12 سال یوسف علیہ السلام جیل کھانے میں رہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جیل کھانے سے نکالنے کا ارادہ فرمایا تو پروردگار نے خود ہی اس کا انتظام فرمایا۔ وہ انتظام یہ تھا کہ شاہ مصر نے ایک خواب دیکھا۔ ریان بن ولید جو مصر کا بڑا بادشاہ تھا، سب سے بڑا بادشاہ، اس نے اپنے وزیر عزیز مصر کو سب کچھ سونپ دیا تھا۔ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے وہ بے حد پریشان ہوا، اور اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اس نے درباریوں سے کہا، اور دربار میں بہت سارے نجومی اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بھی بلایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سر سبز بالیاں، اور دوسری 7 خشک بالیاں دیکھی یعنی سوکھی بالیاں دیکھی۔ گیہوں کا دانہ جس میں ہوتا ہے، جسے ہم پوٹا کہتے ہیں، اسے بالی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے درباریو، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ انہوں نے کیا کہا؟ خوب غور و فکر کیا
صحیح تعبیر تک نہیں پہنچ سکے، اب کہہ دیں کہ نہیں جانتے تو عزت جاتی ہے، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ احلام کہتے ہیں پریشان کن خواب کو۔ وہ کہنے لگے ارے بادشاہ، انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، کچھ پریشان ہوتا ہے تو ایسے نیند میں اسے چیزیں ڈراؤنی دکھتی رہتی ہے، بس ایسے ہی یہ بھی ہے، بس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حالانکہ اس خواب کی بہت بڑی حقیقت تھی جو آگے آپ سنیں گے، مگر وہ جانتے نہیں تھے تو انہوں نے بادشاہ کو ٹالنا چاہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بات کو نہ جانتا ہو، مسائل نہ جانتا ہو، تو وہ کہہ دے کہ بھائی میں نہیں جانتا ہوں تو یہ بھی آدھا علم ہے، کم سے کم اتنا تو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے۔ آج تو لوگ جو ہے مسائل جانتے نہیں اور ادھر ادھر کی خوب ہانکتے ہیں اور کہتے ہیں ارے مسئلہ پوچھو، یہ تو گھسلا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ بہرکیف اب اس کے بعد بادشاہ پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کی یہ پریشانی بہت ہی چرچا کا جو ہے سبب بن گئی۔ ہر ایک ذکر کر رہا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے جس کی بنیاد پر بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اب وہ شاہی ساقی مخلب اسے یاد آیا، ارے یار ہم لوگوں نے تو خواب دیکھا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے سچی تعبیر بتا دی اور شاہی باورچی جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، میں بچ گیا۔ تو اس کا مطلب وہ بہت زیادہ علم والے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا مگر میں تو بھول گیا۔ تو وہ بادشاہ کے پاس گیا شاہی ساقی اور جا کے کہنے لگا جیسا کہ اللہ نے فرمایا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور وہ قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو، یعنی مجھے جیل خانے میں بھیجو۔ اے بادشاہ سلامت، ایک ایسا قیدی ہے کہ جو ہر خواب کی تعبیر بتاتا ہے اور بہت ہی صحیح بتاتا ہے، مجھے بھیجو جا کے تاکہ میں پوچھ کے آ جاؤں۔ بادشاہ نے اسے بھیجا، وہ جیل خانے میں آیا، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا جیسا کہ اللہ نے فرمایا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7 موٹی گائیوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیوں اور دوسری 7 سوکھی بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ اس نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے صدیق۔ یوسف علیہ السلام کو اس نے صدیق کیوں کہا؟ جانیے صدیق اور صادق میں فرق کیا ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں کہ واقعہ جیسا ہوا ہو ویسا بیان کریں، خبر جیسی ہو ویسا بتائے تو وہ صادق ہے، یعنی سچا، اور جیسا ہوا ہو ویسا نہ بتائیں تو اسے کاذب کہتے ہیں، عربی میں جھوٹا۔ مگر صدیق اسے کہتے ہیں کہ ہوا نہ ہو مگر اس کی زبان سے جیسا نکلے اللہ ویسے ہی فرما دے۔ ان دونوں نے خواب دیکھے نہیں تھے، مگر یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا تعبیر ویسے ہی ہو گئی، اس لیے اس نے کہا یوسف ایھا صدیق۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں ان کی کچھ فضائل بتائیں، تو آپ نے فرمایا ذاک رجل سماہ اللہ تعالیٰ صدیقا علی لسان جبریل و لسان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی ابو بکر اس شخصیت کا نام ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ صدیق جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہوا نہ ہو اور ان کی زبان سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جنگ احد کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ احد میں جب جنگ کا پاسا پلٹا، افراتفری ہوئی، اس کے بعد لوگ جب مدینہ شریف جانے لگے جنگ ختم ہونے کے بعد، تو لوگ اپنے اپنے ساتھیوں کو تلاشتے تھے، فلاں نہیں دکھ رہا ہے، فلاں نہیں نظر آ رہا ہے، فلاں کہاں ہے۔ ایسے ہی مدینہ شریف کے قریب پہنچے حضرت سیدنا صدیق اکبر، تو لوگ حضرت مالک بن سنان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ارے مالک بن سنان نظر نہیں آتے، مالک بن سنان نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے نکل گیا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت مالک بن سنان شہید ہو چکے تھے، شہدائے احد کے جرمٹ میں تھے، جیسا کہ تفسیر نعیمی کے 5ویں پارے میں ہے، مگر اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے نکل گیا کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ مالک بن سنان جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں، اور یہ نظر بندی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہداء کے جرمٹ سے زندہ فرمایا، بعد میں وہ برسوں زندہ رہے اور مالک بن سنان شہید کے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ یہ صدیق اکبر کی زبان سے نکل گیا تھا کہ ہاں وہ جو ہے پیچھے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی سچ کا دامن ہمیشہ تھامے رہیں اور سچ بولیں۔ یہ مقام جو ملتا ہے وہ کس طرح ملتا ہے؟ وہ اس طرح ملتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب جو ہے سچ بولتے رہتا ہے تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جو ہے وہ صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ سچ کو جاری فرما دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بندہ جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام جو ہے کذاب میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو کچھ بھی بولتا ہے تو وہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج تو جھوٹ ایک فیشن ہو گیا ہے، ایک ہنر مندی سمجھا جا رہا ہے کہ جو جھوٹ بولے وہی آگے ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا التجار الصداق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا، ایک بات اور بتاؤں یوسف علیہ السلام کے حلم کی، دیکھیے اللہ کے نبی کیسے جو ہے اللہ کی عطا سے بردبار ہوتے ہیں، حلم والے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آنے والے مخلب سے یہ نہیں کہا ہاں ابھی آیا ہے، تیری وجہ سے میں اتنے سال جیل میں رہا، اب نہیں بتاؤں گا، نہیں، اللہ اکبر، اسے ڈانٹا بھی نہیں۔ اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اس کو ڈانٹ پھٹکار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ بھول گیا تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَانْسَاهُ شیطان نے اسے بھلا دیا تھا، وہ بھول گیا تھا، مگر یوسف علیہ السلام کے پاس جب آیا تو آپ نے اسے جو ہے تعبیر بتانا شروع فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال مسلسل بارش ہوگی، خوب بارش ہوگی اور خوب اناج اگے گا، تو اب اس جو ہے زیادہ اناج کو سنبھالنے کا طریقہ بھی بتایا، خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں، طریقہ بھی بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا 7 سال خوب بارش ہوگی اور اس میں خوب کھیتی باڑی ہوگی، اب اس اناج کو سنبھالنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرما رہے ہیں کہ جب زیادہ اناج ہوگا
تو دوسرے 7 سال دکاڑ کے ہوں گے، قحط کے ہوں گے، اب بارش نہیں ہوگی دوسرے 7 سال، تو اب جو 7 سال زیادہ گلا ہوا ہے اناج، تو اسے سنبھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے بالی ہی میں رہنے دینا، اس کے پوٹے کے اندر رہنے دینا، تاکہ وہ اناج سڑ نہ جائیں، وہ غلہ نہ سڑے۔ پھر آگے فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے دکاڑ کے، قحط کے، جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر الا قلیلا مما تحسنون، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ بارش ہوگی اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے 15 سال کے تعلق سے بتا دیا کہ کیا کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے تمہیں یہ کرنا ہوگا، کس طریقے سے تم اناج کو سنبھالو گے اور کس طریقے سے تمہیں دکاڑ کے سال میں بچے ہوئے اناج کا استعمال کرنا ہے، بارش کے سالوں میں کس طریقے سے اس غلے کو سنبھالنا ہے۔ جب اس نے یہ ساری باتیں سنی اور جب جا کر کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ حیرت میں پڑ گیا۔ ارے بڑے بڑے نجومی، بڑے بڑے کاہن اور بڑی بڑی تنخواہ لینے والے، یہ خواب کی تعبیر بتانے والے جو برسوں سے کھا پی رہے تھے، انہوں نے تو قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین کہہ کر کے بات ختم کرنا چاہیے کہ بھائی یہ تو ایک پریشان کن خواب ہے، ایسے خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے، یہ کوئی خواب ہی نہیں ہے، یہ تو ٹینشن والی بات ہے، جو ٹینشن ہو ویسا دکھتا ہے۔ مگر یہ کون ہے جنہوں نے خواب کی تعبیر پوری حکمت کے ساتھ بتائی؟ اب جب یوسف علیہ السلام کے علم کا وہ حال بادشاہ کے سامنے کھلا تو ولید بن ریان کہتا ہے ارے ایسا شخص جیل خانے میں رہنا چاہیے، نہیں، ارے علم و دانش اور فکر و تدبر کا وہ شہنشاہ، اسے تو میرے دربار میں لے آؤ، ایسا عالی مرتبت اور صاحب علم و فضل جیل میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جاؤ اسے اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہمارے پاس لے آؤ۔ بادشاہ کہنے لگا وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے حکم دیا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے آیا، اللہ اکبر، دیکھیں یوسف علیہ السلام کی شان، تو آپ فرماتے ہیں ارجع الی ربک، قاصد سے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے پوچھو ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا چونکہ اب وقت ہو گیا تھا تبلیغ کا، اعلان نبوت کا، تو آپ جانتے تھے کہ جو الزام لگا ہے وہ الزام تبلیغ کے لیے مانے ہوگا، لہذا سب سے پہلے اس الزام کی صفائی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام معصوم اور سب جانتے تھے، خود زلیخا بھی، عزیز مصر بھی، مگر انہوں نے صرف اپنے کیے پر پردہ ڈالنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ 12 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اب وقت آیا تو یوسف علیہ السلام چل نہیں دیے، چلو میں چلتا ہوں، نہیں، فرمایا کہ پہلے اس کیس کی چھان بین ہونی چاہیے جو کیس مجھ پر ہے اس تعلق سے، اور یہ بھی دیکھیں کہ زلیخا ویسے جو ہے محسنہ بھی تھیں، چونکہ انہوں نے پالا تھا، تو یوسف علیہ السلام ان کا نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ فرما رہے ہیں
کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، چونکہ یہ بالکل صاف صاف معاملہ تھا۔ اس لیے جب قاصد آیا اور قاصد نے ساری بات کی تو پھر اس کے بعد بادشاہ نے ان سب کو بلایا اور پوچھا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے کہا بھلا بتاؤ تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، تو اب جب عورتوں نے کہا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی، تو عزیز مصر کی بیوی، عزیز کی عورت نے کہا اب اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا، اور وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ سچے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیا شان ہے۔ اور یوسف علیہ السلام اب جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جیل خانے سے باہر لائے گئے، مگر آپ نے اس کی حکمت بیان کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کیس کی چھان بین کرنے کے تعلق سے کیوں کہا؟ تو فرمایا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَا أَخُونُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی حکمت بیان کی کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ آپ نے فرمایا اس میں حکمت یہ ہے، مجھے ان عورتوں کو برسر دربار کچھ رسوا نہیں کرنا تھا، مگر چونکہ عزیز مصر کے احسانات تھے، اس وجہ سے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے پس پردہ اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین، حقیقت یہی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی برائی سے ہم بچے ہیں یا ہم سے کوئی نیک کام ہوا ہے تو اس سے اترائے نہیں، بلکہ اسے اللہ کی توفیق ہی سمجھیں اور اس کا ہی ذکر کریں۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی توفیق سے بندہ نیکیاں کرتا ہے، اور اللہ ہی کی توفیق سے بندہ برائیوں سے بچتا ہے، ورنہ نفس امارہ جس کا ذکر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا، نفس تو جو ہے برائی کا حکم دیتا ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ صوفیاء کرام نے فرمایا النفس کالطفل، نفس بچے کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے ایک بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر بتائے کہ بھائی اسے چاکلیٹ نہیں دینی ہے، اسے کیڈبریاں نہیں کھلانی ہیں، اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، اسے یہ نقصان دیں گے، بچہ اسی سے خاموش ہوگا جس سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ بچہ ضد کرے گا، روئے گا، ہاتھ پیر پچھاڑے گا، مگر وہ چیز دی جائے کہ جس سے منع کیا گیا ہے تبھی اسے سکون ملے گا، بلا تمثیل۔ اسی طریقے سے نفس کو بھی اسی چیز میں مزہ آتا ہے، نفس کو بھی اسی میں سکون ملتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو النفس کالطفل، نفس بچے کی طرح ہے۔ ہم نفس کو جو ہے خوب کھلائیں پلائیں، مگر اسے وہی کام اچھے لگتے ہیں جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوں۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا،
ایسی بہت ساری شخصیتیں ہیں جنہیں خواب میں معراج منامی حاصل ہوا، یعنی اللہ کا دیدار حاصل ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ میں تجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا، عد نفسک فإنها انتصبت بمعاداتی، اپنے نفس کو اپنا دشمن بنا، یہ تجھے میری نافرمانی پر ابھارتا ہے. اس لیے باعث بسامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم پر ہے. لوگ حیران ہوتے تھے، جنت 2 قدم پر؟ تو آپ فرماتے تھے، ہاں ہاں جنت 2 قدم پر ہے. تم پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لو اور دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. ایک بزرگ تھے، ان کو جب ان کا خادم بتاتا، حضرت آپ کے بارے میں فلاں حاسد نے یہ الفاظ کہے ہیں، فلاں حاسد آپ کی یوں برائی کر رہا تھا، تو آپ کہتے بھائی ایک میرا دشمن ہے، پہلے میں اس سے نپٹ لوں، پھر اس کے بعد اس کی بھی خبر لوں گا. وہ جب بھی آ کر اس طرح کہتا، آپ یہی کہتے کہ بھائی ایک دشمن ہے میرا، ابھی اس سے نپٹ رہا ہوں، جب اس سے نپٹ لوں گا تب میں اس کی خبر لوں گا جس کے بارے میں تو بتاتا ہے. ایک دن خادم نے کہا، حضرت وہ کتنا ایسا طاقتور دشمن ہے، ابھی تک آپ اس سے نپٹے ہی نہیں ہو، وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ میرا نفس ہے جو میرے اپنے من کے اندر موجود ہے، میرا اصل دشمن وہ ہے. پہلے میں اس سے نمٹ لوں، اگر میں اس سے کامیاب ہو گیا تو پھر مجھے باقیوں کی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان اور نفس ہے، بس اسی کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور جب بندہ اس کو پہچان لیتا ہے، آج جیسے ہم ظاہری اعتبار سے پہچان لیتے ہیں میرا فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، تو دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کی دشمنی سے بچوں، اس کے دشمنی سے بچوں. اعلیٰ حضرت نے جب پہچان لیا کہ نفس دشمن ہے، اور یاد رکھیے جس نے نفس کو پہچان لیا تو اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. تو اعلیٰ حضرت نے نفس کو پہچان لیا تو نفس کے تعلق سے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، یعنی نفس کی بدی کے متعلق اللہ اس کے رسول سے، اللہ اس کے نبی سے جو ہے فریاد کر رہا ہوں. اللہ اور اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے 1000 دانت پیسے. ایمان پہ موت بہتر او نفس تیری ناپاک زندگی سے. جو تم کو نہ جانتا او حضرت چالے چلیے اس اجنبی سے. اور آخر میں بڑا پیارا فیصلہ فرمایا. نفس جو ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں ایک آزاد گھوڑا ہے. گھوڑا آزاد ہو، اس کے منہ میں لگام نہ ہو تو پھر جہاں چاہے وہ منہ مارتے رہتا ہے. ادھر بھی منہ مارے، ادھر بھی منہ مارے، اس کے کھیت میں منہ ڈال دیا، اس کے خود میں منہ ڈال دیا، مگر اس کے منہ میں لگام ہو جائے اور لگام مالک کے ہاتھ میں ہو تو جہاں مالک چاہے گا وہیں اس کا منہ جائے گا. ایسے ہی نفس آزاد گھوڑا ہے، حلال حرام سب میں منہ مارے، مگر اس نفس کے اوپر کسی اللہ کے ولی غوث پاک کی لگام آ جائے تو پھر یہ نفس سیدھی راہ چلتا ہے. فرمایا ہے پشت پناہ غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو رضا تم کسی سے. اللہ تعالی ہمیں نفس کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا، آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل